السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما ظنکم برب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ جل جلالہ، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو دینی بھائیو، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ ایک دل کا عمل ہے، زبردست طاقت ہے، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ زبردست اہمیت ہے اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فما ظنکم برب العالمین، اے لوگو، اس کائنات کا نظام چلانے والے اللہ سے تمہارا کیا گمان ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امید رکھنا، یہ اچھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ظن بی خیرا فلہ الخیر وان ظن شرا فلہ الشر، اگر میرے سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اچھائی ملے گی، اگر برائی کا گمان رکھتا ہے تو برائی ملے گی۔ استغفار کرنے کے بعد مغفرت کی امید، دعا کرنے کے بعد قبولیت کی امید، دوا علاج کرنے کے بعد شفا اور افاقے کی امید آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ حدیثوں میں صاف ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا تو بہت کی، قبول نہیں ہوئی، تو آدمی کی دعا مردود ہو جاتی ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو قبولیت کی یقین کے ساتھ۔ میں نے رشتہ نہیں کاٹا، حرام لقمہ نہیں کھایا، قبولیت میں رکاوٹ کا کوئی سبب باقی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ کر لیا، جو مانگا وہی دیں گے، جو مانگا اس سے بہتر دیں گے، جو مانگا اس کے علاوہ بڑی مصیبت کو ٹالیں گے، جو مانگا گیا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. جتنا ایمان طاقتور ہوتا ہے اتنا گمان طاقتور ہوتا ہے. میری مصیبت بڑی نہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے. میری بیماری بڑی نہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے. میرے گناہ بڑے نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے. گمان کیسے رکھنا ہے؟ اسباب اختیار کر کے، حسن ظن عمل کے ساتھ ہو، حسن ظن بے عملی کے ساتھ نہ ہو. کاروبار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر اللہ سے امید کرتا ہے، یہ حسن ظن صحیح ہے. عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے تو یہ حسن ظن صحیح ہے. آدمی عمل نہ کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ میری تو مغفرت ہو جائے گی، یہ صحیح طریقہ نہیں. غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں ہیں. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ کچھ درہم ہے، اسے صدقہ دے دینا، مستحقوں تک پہنچا دینا. جب افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی، آپ نے سب سے پہلے پوچھا عائشہ وہ پیسے تقسیم کر دیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مشغول تھی تیمارداری میں، نہیں تقسیم کر سکی. آقا نے فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہذہ عنده. اللہ کے پاس میں کیسے جاؤں گا؟ اتنا پیسہ اپنے پاس رکھ کر تھوڑے سے درہم، زہد کا اعلیٰ مقام، فکر آخرت کا اعلیٰ مقام. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہیں. روایتوں میں واقعہ ہے، حضرت یزید بن اسود بیمار تھے، ہوش و حواس بھی اتنے نہیں رہے. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ خیر خیریت کے لیے آئے. لوگوں نے کہا یزید بن اسود سے حضرت واثلہ آئے ہیں ملاقات کے لیے. تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئے، وہ اپنا ہاتھ بڑھانے لگے، ٹٹولنے لگے. جسم ناکارہ ہو گیا، عقل بھی اتنا کام نہیں کر رہی ہے. حضرت یزید بن اسود نے فرمایا گناہ میں تو ڈوبا ہوا ہوں لیکن امید ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہمیں سکھایا گیا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. موت کے وقت نا امید نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، حسن ظن کتنی بڑی طاقت ہے. بیوی شوہر بہت تنگی میں گزر بسر تھا، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. شوہر تھکا ہارا بھوکا گھر میں آیا، گھر والی سے کہنے لگا کچھ کھانا ہو تو دے دو. کچھ نہیں کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، آ جائے گی روٹی انتظار کر لو. کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا بھئی دسترخوان لگا دو، تنور گرم ہو رہا ہے، پریشان نہ ہوئیے، روٹی پک جائے گی، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے.
اللہ کی ذات سے امید کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تنور میں روٹیاں ہیں اور بکری کا گوشت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت تک گوشت نکلتے رہتا، اگر اس بندی نے اس تنور پر سے اگر ہٹایا نہیں ہوتا کپڑے کو۔ کتنی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کفار سے کہا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم نے اللہ سے برا گمان کیا اس لیے ناکامی کے گڑھے میں گر گئے۔ منافقوں کو عذاب ہو رہا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ ایک دیہاتی نے پوچھا کون لیں گے حساب قیامت کے دن؟ بتانے والوں نے اللہ لیں گے۔ تو وہ دیہاتی کہنا بے فکر ہو گئے، اب تو بے فکر رہنا ہے، کریم کو جب قابو ملتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ ان الکریم اذا قدر غفر، ایک روایت ہے جب کریم نفس شریف النفس آدمی کو قابو مل جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، نیک بندے قیامت کے دن کہیں گے کہ مجھے یقین تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا حساب میرا انجام مناسب ہی فرمائیں گے۔ امید رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے بعد حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، امید رکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں۔ امید تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی لمبی بیماری میں حسن ظن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں ان معی ربی سیہدین نظر نہیں گئی دریائے قلزم کی طرف، بحر احمر کی طرف، سمندر کے ٹھاٹے مارتے موجوں کی طرف۔ اللہ پر نظر، اللہ بچائیں گے، وہ اپنی قدرت سے راستے بنائیں گے۔ میں نے اپنے بس کا کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار طور میں ہجرت کے سفر میں اللہ سے حسن ظن، اے ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ میرے بھائیوں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں آدمی کو چاہیے کہ پورے اسباب اختیار کرنے کے بعد، اپنے بس کی رکاوٹیں ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ دعا کے بعد یقین ہو قبولیت کا، عبادت کے بعد امید ہو مقبولیت کی، توبہ کے بعد امید ہو اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے کی۔ گناہ پر گناہ ہو گئے، توبہ پر توبہ کر لو، نا امید نہ ہو جاؤ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے ٹوٹے ہوئے حالات، ظاہری اسباب میں کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم نا امید ہوتی ہے، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال، ایک روایت کے مطابق 80 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے دوری رہی۔ کاروبار کھولا، دکان شروع کیا، امیدوار رہو، تجارت کے اصول سیکھے، پابندی کی، نماز کو نہ چھوڑا، بیاج انٹرسٹ لون میں نہیں ڈوبا، جھوٹ نہیں بولا، اللہ ضرور دیں گے۔ مصیبتیں آئی، ناگواریاں آئی، امیدوار رہے اللہ سے۔ زبان پر یہ شکایت کا بول نہ ہے، یہ ملکوں کو جلا دینے والے، تباہ کرنے والے سکون سے ہیں، اور یہ شخص جو ایک کبوتر بلی کو مارنے سے بھی ڈرتا ہے وہی پریشان ہے۔ تمہیں کیا پتا ان ملکوں کے تباہ کر دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈھیل دی ہے آخرت کے بڑے عذاب کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کتنے دن کے ہیں یہ رنگ رنگیلیاں، کتنے دن کے ہیں یہ مزے، اور یہ بندہ جو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں بیمار ہے، اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا چاہا۔ ملک میں فرقہ پرستوں کی سازشیں ہیں، عالمی سطح پر کئی جگہوں پہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی خبریں ہیں۔ واقعتاً مظلوم ہے مسلمان، اور واقعتاً دل دکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے اسباب اپنانا بھی چاہیے، اور اللہ کی مدد کا یقین بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اسباب اتحاد و اتفاق، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنا۔ میں سدھر جاؤں، دنیا کے بگڑے ہوئے انسانوں میں ایک تو کم ہو جائے گا، میں نمازی بن جاؤں، بے نمازیوں کی بھیڑ میں ایک تو کم ہو جائے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرتے ہیں جو ان کے دین کی مدد کرتا ہے۔ میں امت کے درمیان نزدیکیاں بڑھانے کا ذریعہ بنوں، دوریاں بڑھانے کا نہیں۔ میں اپنے مسائل کو علماء کے پاس لے جاؤں، غیروں کی عدالت میں نہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے نبیوں کی اور ان کے بعد جو ایمان والے ہیں، جو نبیوں والا کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ایمان اور اسلام کے تعارف کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ کتنی سخت آیت ہے، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ اگر تمہیں امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا، آسمان سے رسی باندھ لو، اپنے آپ کو گرا لو، مار ڈال لو، کیا تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا؟ کیا بھلا کر لو گے تم؟
اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر گناہوں سے توبہ بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، وہ امید کا رکھنا معتبر نہیں، وہ گمان کا کرنا معتبر نہیں جو بدعملی کے ساتھ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل، ایمان والے کا اچھا گمان ہے اللہ سے، اس لیے اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ، گناہگار کو اللہ سے اچھا گمان نہیں ہے، اس لیے اچھا عمل نہیں کرتا ہے۔ قضا نمازوں کا پہاڑ ہوتا ہے، قضا روزوں کا پہاڑ ہوتا ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کیوں کر دیا۔ کتنے لوگوں کے دل توڑے، بیویوں پر ظلم کیا، بچوں کی تربیت نہیں کی، کٹے پھٹے دل ہیں، حرام خوری کا ایک دروازہ ہے جو زندگی میں کھلا ہوا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ نے کیوں کیا۔ وہی بات ہے جو بزرگوں نے لکھی، مصیبت کے آنے پر تعجب نہیں، کون سا گناہ ہے جو کر سکتا تھا نہیں کیا۔ راحت کے ملنے پر تعجب ہے کہ کون سی نیکی صحیح کی، راحت کے ملنے پر تعجب ہے کہ کون سی نیکی صحیح کی۔ مشورہ دینے والے علماء کے مشورے کو مانتا نہیں، قرآن اور شریعت کی ہدایت کو ٹھکراتے رہتا ہے، غصے کو قابو میں لاتا نہیں، اپنی زبان روکتا نہیں، تقسیم جائیداد کے اصول سیکھتا نہیں، انتشار چھوڑ کر مرتا ہے خاندان میں اور کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیوں کر دیا۔ اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنایا، ووٹ نہیں ڈالا، ظالم کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تنظیموں کا تعاون نہیں کیا، مدرسوں کو مستحکم نہیں کیا، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرعون کو کیوں موقع دے رہا ہے۔ عمل بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو، فجر نہیں روزی نہیں، نماز نہیں روزی نہیں، روزی کا یقینی ذریعہ چھوڑ کر پھر شکایت کرتا ہے کاروبار چل نہیں رہے، نوکری مل نہیں رہی۔ بھائی جو حلال کام مل جائے شروع کر دو، کم تنخواہ پر مل جائے شروع کر دو، خالی رہنا ذلت ہے، فرصت فساد ہے، اڈے پر جانا، اینٹ اٹھانا، ٹھیلا چلانا، مجبوری میں مشغولیت حاصل کرنے کے لیے حلال روزی میں کچرا اٹھانا، وہ عورت بہتر ہے جو کچرا اٹھا رہی ہے اپنی حیا کو بچانے کے لیے، اس بے غیرت مرد کے مقابلے میں جو سسرال کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو بڑے بھائی کے مال پر جیتا ہے، جو اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کرتا، وہ ذلیل ہے جو چبوتروں کا عادی ہے، جو ہوٹل بازی میں لگا ہے، جو دھابا کلچر کا عادی ہے، ایک بیوہ کا وظیفہ تو کیا اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ذلیل ہے اللہ کی نظر میں بے غیرتی کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، انا عند ظن عبدی بی، میں نے جیسا گمان کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ تنظیمی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے بھی پر امید رہو، حسن ظن رکھو، لوگوں سے بھی حسن ظن رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور
کام کے نتیجے کو ظاہر فرمائے گا، محنت کے اثر کو اللہ ظاہر فرمائے گا۔ لوگوں سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، سنتا نہیں کوئی، مانتا نہیں کوئی۔ ہم بندے ہیں، بندے ہوئے ہیں، اللہ سے بڑا محبت والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ انسانوں کے پلاننگ سے بہت گہرا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا اللہ تو بہت باریک اور گہرا منصوبہ بنانے والا ہے، نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک صدق التوکل علیہ وحسن الظن بک، اے اللہ سچا توکل اور آپ سے حسن ظن عطا فرما۔ حضرت مالک بن دینار مرنے کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، بہت بڑے ولی، اے مالک کیا معاملہ کیا اللہ نے، میری عبادتیں، میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے حسن ظن، اے اللہ کچھ نہیں میرے پاس سوائے آپ سے اچھے گمان کے، کچھ نہیں میرے پاس سوائے آپ سے حسن ظن کے، اس حسن ظن پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدگمانی اور بدعملی سے ہماری حفاظت فرمائے، سچا کامیاب ایمانی اونچا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔